الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجر مودة في القربى. وقال تعالى في عصمته النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. محترم بزرگوں اور دوستوں، قابل احترام حضرات کرام، ہم اور آپ یہاں پر اہل بیت کی محبت میں اور بالخصوص سیدنا امام حسین علیہ السلام کی محبت کے اظہار کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ دینی مجلس اسی کو کہیں گے جس کا دین سے تعلق ہو، تو واقعتاً یہ مجلسوں کا اہتمام، یہ مجلسوں کا سجانا، یہ مجلسوں میں بیٹھنا، کیا اس کا دین سے تعلق ہے؟ اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دین قرار دے گا؟ کیا دو جہاں کے مالک میرے آقا نے اہل بیت کی محبت کی محفلوں کے منعقد کرنے کو پسند کیا ہے؟ اگر دو جہاں کے مالک نے پسند کیا، رب العالمین نے اگر حکم دیا، تو دین نہیں بلکہ وہ عین دین ہو جاتا ہے اور اصل دین ہو جاتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ دین کی جو سب سے بڑی سمجھ کے رکھنے والے اس زمین ہندوستان پر قیامت تک کے لیے جو ذات ہے، وہ میرے سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ نے کلی طور پر سمندر کو کوزے میں بند فرما دیا۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ قصے ہی کو مختصر کر دیا کہ اہل بیت اور مولا حسین علیہ السلام کی محبت یہ دین ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ جن کو مدینے والوں نے اپنی وراثت دے کر، اپنے قاصد بنا کر اس پورے ملک ہندوستان کے لیے قیامت تک کے لیے اپنا نائب بنایا، وہ ذات آ کر یہ اعلان کر رہی ہے کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ حسین دین ہے اور دین کی پناہ حسین ہے۔ تو کس بات کا اظہار فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقینی بات ہے کہ بعض قرآن پاک کی آیتوں کو اور دین کو سمجھنے کے لیے آیتوں کو دیکھ کر اور احکامات کو دیکھ کر اس پر عمل کیا جاتا ہے، اور بعض دین کا وہ حصہ ہے جو دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے متعلق ہے۔ محبت کا وہ قرآن اور محبت کا وہ نظام، محبت کا وہ باب صرف محبت سے سمجھا جائے گا، وہ صرف ظاہری احکامات اور ظاہری آیتوں سے نہیں سمجھا جائے گا۔ اس لیے احکامات اللہ تعالیٰ نے سوا لاکھ نبیوں کو دین کی صورت میں انسانوں کو پہنچانے کے لیے دیا۔ یقینی بات ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہودی بھی آج وہ یہودی نہیں ہے، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اور تورات پر ایمان رکھنے والی تھی، اور عیسائی بھی اگرچہ کہ وہ عیسائی نہیں ہے، لیکن یقیناً وہ انجیل کے ماننے والی، آسمانی کتاب پر عقیدہ اور ایمان کے رکھنے والی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی وہ امت ہے۔ ان کو بھی مانا جائے گا امت کا، اور ان کو بھی مانا جائے گا کہ وہ بھی اپنے زمانوں کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے والے تھے۔ لیکن بالمقابل اس کے میرے آقا دو جہاں کے مالک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ ہم نے بعضی نبیوں کو بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی، اور فضیلت میں وہ فضیلت جو سوا لاکھ نبیوں میں میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، یہ فضیلت میں کوئی دوسرا نبی شامل نہیں، کوئی دوسرا رسول شامل نہیں۔ اسی طریقے سے ساری امتیں، امت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی امت بھی ہے، حضرت
خضر علیہ السلام کی بے شمار امتیں ہیں قرآن پاک کے مطابق میں، لیکن ان ساری امتوں کے مقابلے میں اللہ نے اس امت کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ یہ خیر امت اور آخری امت ساری امتوں پر افضل ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ ساری امتوں میں ہم نے سب سے افضل اور اشرفیت جس امت کو عطا کی ہے وہ امت مسلمہ ہے اور امت محمدیہ ہے۔ سارے نبیوں میں افضل میرے آقا کی ذات، اور ساری امتوں میں سب سے افضل میرے آقا کی یہ امت تم اور ہم۔ بلکہ بخاری اور مسلم کی احادیث میں یہاں تک یہ بات ملے گی کہ قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبیوں کی نبوت کی شہادت کے لیے ان نبیوں سے مطالبہ کرے گا کہ تم اپنی نبوت کے کار نبوت کے پورا کرنے کی دلیل اور شہادت ہمارے سامنے پیش کرو۔ تو وہ انبیاء پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی قوم ام سابقہ کی قوم اور امت محمدیہ کی خصوصیت جس کو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ام سابقہ کی جو امتیں تھیں وہ نبیوں سے صرف اللہ کے دین کو لے کر عمل کر کے وہ اللہ کو راضی کرنے والی تھی، لیکن میرے آقا کی خصوصیت یہ ہے اور میرے آقا کی ہم گناہگار امتوں کی عظمت یہ ہے کہ ہم صرف آپ سے قرآن لینے والے نہیں، آپ سے صرف شریعت کو لینے والے نہیں، آپ سے صرف اللہ کے احکامات کو لینے والے نہیں، بلکہ اس امت مسلمہ کی تمہاری میری خصوصیت اگر یہ رخ ہے تو اپنے آپ کو ہم خیر امت کہلانے کے حقدار اور قابل ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اگر یہ رخ اور یہ رخ نہیں ہے اور یہ ہماری زندگی کے اندر میں یہ چیز نہیں ہے جو اور امتوں کے اندر میں تھی کہ وہ اللہ سے اللہ کے دین کو لیتے تھے، نبیوں سے احکامات کو لیتے تھے، شریعت کو لیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم احکامات کو لیا، دین کو لیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو دین بھی دیا، اللہ کے احکامات بھی دیے، لیکن میرے آقا دو جہاں کے مالک اور ہماری خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت صرف آقا سے اللہ کے احکامات ہی کو نہیں لے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کی اس امت پر یہ فیضان فرمایا کہ یہ امت صرف دین اور شریعت کو امت سے نہیں لے گی، بلکہ رب العالمین نے اس امت کی اشرفیت اور افضلیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دو جہاں کے مالک میرے آقا ہماری سانسوں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب رب العالمین ہے، اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو اپنے محبوب کی امت کی محبت محبوب کی امت کو اپنے محبوب کی محبت دی۔ مرکز ذات مصطفیٰ بنائی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے محبوب میرے مصطفیٰ اور امت کے محبوب ترین بھی وہ ذات مصطفیٰ۔ تو گویا کہ دو راستے چلتے ہوئے ایک راستہ امت کی طرف سے نارین پاک مصطفیٰ پر پہنچتا ہے اور ایک رب کی طرف سے محبوب رب العالمین ہونے کی حیثیت سے محبت کا مرکز ذات مصطفیٰ بنتی ہے۔ تو اس فضیلت کی وجہ سے ام سابقہ کے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی محبت کا عنصر نہیں دیا تھا، محبت کا عنصر نہیں دیا تھا، لیکن اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم دین اور شریعت کو دینے والے میرے محبوب نہیں ہو، بلکہ میں نے تمہاری امت کو تمہاری محبت کا عنصر بھی عطا کیا۔ سمجھ میں آگیا؟ اس کی وجہ سے امت کی فضیلت ہے، ساری امتوں کے اوپر اس کو خیر امت بنایا اور ساری امتوں میں افضل امت بنایا۔ یہیں پر ختم نہیں، بلکہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک کے مطابق میں یہ قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ سوال کرے گا کہ اپنی نبوت کی شہادت پیش کرو، شہادت پیش کرو۔ اپنی امتوں کی طرف میں دیکھیں گے تو ان انبیاء کی امتیں جو تھی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی امت کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آیت شریفہ میں یہ بات فرمائی، قالوا سمعنا وعصینا، اے موسیٰ پیغمبر ہے، اللہ جو کہے محمد پہنچا دے، ماننا نہ ماننا ہماری مرضی۔ یہ بات ملے گی آپ کو کہ ان امتوں نے صرف نبیوں کی وہی بات مانی جو ان کی مرضی کے مطابق رہا، اور ان کی مرضی کے مطابق چلا، اور ان کی مرضی کے مطابق چلا۔ اور ان کی مرضی کے مطابق چلا، 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 اور ان کی مرضی کے
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں فرما دیا لیکن میرے محبوب میں نے تمہیں جو امت عطا کی ہے، ہماری طرف میں اشارہ فرمایا میرے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے محبوب میں نے تم کو جو امت عطا فرمائی ہے وہ اور امتوں کی طرح سے نہیں ہے، بلکہ میری امت کی، میرے محبوب تمہاری امت کی خصوصیت یہ ہے۔ قربان جائے اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی تمہاری امت، کیا فرمایا؟ وہ قوم موسیٰ علیہ السلام کو قرآن پاک کی آیت عرض کر رہا ہوں، قالوا سمینا عصینا، آپ کہہ دیجئے پیغام کو پہنچا دیجئے جو ہم کو سمجھ میں آئے گا ہم وہ مانیں گے۔ وہ قوموں نے نبیوں سے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا، لیکن اس امت خیر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا اعتماد ہے کہ تعریف فرماتے ہوئے بات فرمائی، یہ میرے محبوب آپ کی امت کے لیے ہم نے منتخب کیا ہے۔ آپ کی امت وہ امت موسیٰ کی طرح سے نہیں ہے، امت عیسیٰ کی طرح سے نہیں ہے، امت نوح کی طرح سے نہیں ہے، بلکہ آپ کی امت کو ہم نے منتخب کیا۔ آپ کی امت کی پہچان یہ ہے کہ تمہاری امت کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہاری امت قالوا سمینا عصینا نہیں کہے گی کہ جو سمجھ میں آئے وہ مانیں گے، بلکہ آپ کی امت یہ کہے گی کہ قالوا سمینا واطعنا، کہ آپ جو کہیں گے ہم اس کو مانیں گے۔ وہ قوموں نے نبیوں سے حجت کی تھی کہ گائے کی قربانی تو کیسی گائے ہونی چاہیے، کون سی ہونی چاہیے تھے، اللہ کو یہ چیز ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حجت کیا تھا، لیکن خدا کی قسم میرے آقا صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کہ پوری زندگی میں کوئی ایک صحابی یہ نہیں کہا کسی وقت میں، گواری میں نگواری میں اعتراض میرے مصطفیٰ پر نہیں کیا، اور جنہوں نے اعتراض کے رخ کو اختیار کیا مسلمانوں کی فہرست سے نکال کر انہیں منافقین میں داخل کر دیا کہ تم ہمارے محبوب کے قابل نہیں ہو۔ میرے بھائی اگر یہ روح سمجھ میں آ جائے تو خدا کی قسم بہت وقت سمجھ میں آ جائے گا اس امت کی خصوصیت اور امت سابقہ کی خصوصیت۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے افضلیت جو عطا فرمائی، افضلیت کی وجوہات ہماری زندگی میں ہیں، احکامات اگر ہے، دین اور شریعت ہے، یہ تو پچھلی امت سابقہ کے اندر بھی وہ نبیوں کے احکامات پر عمل کرنے والے تھے، لیکن اس امت کی خصوصیت اللہ نے کیا بنائی کہ ہم امتی ہیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو امتی، لیکن اللہ کی نگاہ میں امتی قرار دیے جائیں گے، کیونکہ اس امت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ میرے محبوب میں نے تمہیں جو امت عطا کی ہے، تمہاری امت کی صفت یہ ہے کہ وہ قالوا سمینا وعصینا جیسا انہوں نے کہا کہ آپ سنا دو، ماننا نہ ماننا ہمارے اختیار میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تفسیر کی کتابوں میں مل جائے گی آپ کو تفسیر کہ شہر نبیوں کی طرف میں جانا ہے، مقابلہ کرنا ہے اس قوم کو، تو کہا کہ میدان گدی کو چھوڑ کر خوب کھانے کو خوب رہنے کو یہاں مل رہا ہے، کہاں جانا؟ اس شہر کی طرف میں اس قوم سے مقابلہ کرنا۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ وہ قوم تو بڑی اجڑ ہے، ان سے مقابلہ کریں گے وہ تم کو مار دیں گے۔ کہا کہ اے موسیٰ ایسا کیجئے، مشورہ دیا، آپ ایسا کیجئے کہ آپ جائیے اللہ آپ کی مدد کرے گا، آپ جا کر اس قوم سے مقابلہ کیجئے، جب فتح ہو جائے گی ہم کو کہیے ہم آئیں گے۔ یہ فرق بتا رہا ہوں امت محمدیہ کا، دھوکے میں نہ رہو مرنے سے پہلے، ہم اپنے آپ کو کرنا وہ سمجھے، ہم اپنے آپ کو میرے آقا کا امتی سمجھے، لیکن اصل مسئلہ رب کی نگاہ میں امتی ثابت ہونے کا ہے۔ اگر امتی رب کی نگاہ میں ثابت نہیں ہوئے تو پھر ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ رب کہے گا کہ میرے مصطفیٰ کے امتی ہونے کے قابل تم نہیں رہے۔ کہا کہ تم جائیے اور فتح ہو جائے تو اللہ دینا، موسیٰ ہم سے نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام حکم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ اس قوم کے درمیان جہاد کرو، لیکن یہ قوم موسیٰ علیہ السلام کی کہہ رہی ہے کہ نہیں، قالوا سمینا وعصینا، آپ نے کہہ دیا آپ کی ذمہ داری ختم، لیکن ہم آپ کے ساتھ میں نہیں آئیں گے، آپ جائیے۔ لیکن قربان جائے شمع رسالت کے پروانے ان صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی ذات، کوئی تاریخ میں کوئی ایک روایت مجھے یہ بتا دو زندگی بھر کی غلامی میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں، ایک ادنا درجے کا صحابی ایک سیکنڈ میں اسلام قبول کیا ہو وہ صحابی بھی کوئی یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے فرمانے مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس امت کی ہونے کی دلیل ہے، اور یہ دلیل اور یہ بنیاد رب نے قائم کی ہے
میرے بھائیوں دھوکے میں مت آؤ. آدھار کارڈ میں ہمارا نام ہے، جمعہ کی نمازوں کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور خاندانوں میں ہم مسلمان سمجھے جاتے ہیں، لیکن نہیں چلے گا کام. اصل ہے رب کی لسٹ میں مسلمانوں میں شامل ہو. رب کی لسٹ میں مسلمانوں میں شامل ہونے کے لیے رب نے جو شرط لگائی، قالوا سمعنا وعصینا. میرے محبوب آپ کی امت کو ہم نے افضلیت عطا فرمائی. آپ کی محبوب کو ہم نے جو منتخب کیا، میرے محبوب آپ کی امت میں ان کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ قالوا سمعنا وعصینا کہنے والے نہیں کہ جو مقصد اور جو مطلب کی چیز ہوتی ہے اس کو قبول کریں گے، باقی ذرا نہیں، ذرا ہم کو جو پسند ہے وہی کریں گے، یا پھر ہماری مرضی کے مطابق ہم قبول کریں گے. یہ میرے محبوب آپ کے جو کلمہ پڑھنے والے وہ امتی جن کو میں آپ کا امتی سمجھوں گا، میری آؤٹ لسٹ جو مسلمانوں کی ہوگی، امتی کی ہوگی، ان کی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی. قالوا سمعنا واطعنا. کہاں کہ آپ جو کچھ فرمائیں گے ہم اس کو مان لیں گے. اگر آپ کی منشا ہو تو سمندروں میں چراغ لگا کر چاند دے دیں گے، آگ میں کود کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اور پہاڑوں پر سے کود کر جان دے دیں گے. یا رسول اللہ، ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ اللہ کا حکم ہے. کیوں کہ ایمان تو اسی کو کہتے ہیں کہ جو میرے آقا کہہ دے وہی تو ایمان ہے. ورنہ مسلمان کے پاس قرآن کی بنیاد کیا ہے؟ کہ خدا نے یہ قرآن اس کو دیا، مصطفیٰ نے قرآن کہہ کر قرآن دیا تو قرآن ہے. میرے آقا نے ایمان کہہ کر ایمان دیا تو ایمان ہے. سارے ایمان کی اور سارے اسلام کی بنیاد صرف ذات مصطفیٰ پر اعتماد ہے. خدا کی قسم. اور اعتماد کیوں آتا ہے؟ اس میں جو صفت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سابقہ کے نبیوں کی امتوں کو صرف حکم دیا اور اطاعت پر ان کو جنت دے گا، لیکن اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں صرف قرآن نہیں دیا، احکامات اور شریعت نہیں دیا، آخرت سے بچنے کے لیے دین نہیں دیا، بلکہ اس کے ساتھ قربان جائے زمین و آسمان کے خالق و مالک پر کہ جو اللہ کے محبوب رحمت العالمین ہیں، اس کے محبوب رب العالمین ہیں، ان کی محبت بھی امت کو عطا فرما دی. ان کی محبت بھی. اس لیے ایمان کا پہلے شرط، ایمان کا پہلا دروازہ اسلام کی بہت دور کی بات ہے. پہلا دروازہ کہ وہ میرے آقا سے ٹوٹ کر محبت کرے، ٹوٹ کر محبت کرے. محبت کا رخ اگر نہیں ہے، میرے آقا کی چاہت کا رخ اگر نہیں ہے، دل و جان سے میرے آقا پر محبت کا رخ اگر نہیں ہے، تو پھر وہ خطرے میں ہے. موقع ہے تم کو اور مجھ کو، زندگی کی سانسیں بھی باقی ہے. اللہ کی لسٹ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں اپنے آپ کو میرے آقا کے امتیوں کے لسٹ میں اندراج کرنے کا، اللہ کی لسٹ میں صرف اندراج ان لوگوں کا ہوگا کہ جو اپنے محبوب سے، اللہ کے محبوب سے، اپنے آقا سے ٹوٹ کر محبت کرے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي وَيُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ بھی تم سے محبت کرے گا جو میرے محبوب سے محبت کرے گا. محبت اس صفت کی خصوصیت ہے میرے آقا سے ٹوٹ کر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، میری آل آپ پر قربان، میرا مال آپ پر قربان. صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا مشکاۃ شریف کی روایت ہے. اور اس کے بعد میں میرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بہت گنایا کہ یہ بھی قربان، یہ بھی قربان. میرے آقا دیکھتے رہے، چہرے انور کا رنگ زرد ہو رہا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ عمر چہرے انور کو نہیں دیکھتے. تو اسی وقت محسوس کیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشکاۃ کی حدیث یہ فرمایا کہ سب سنایا تو میرے آقا مطمئن نہیں ہوئے. اور بہت دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ محسوس کر کے اللہ نے کرم فرمایا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ، میری جان، میری آل اولاد، میرے بیوی بچے نہیں، میری جان آپ پر قربان. تو آپ نے یہ فرمایا، الآن یا عمر، اب تو مومن ہوا ہے، اب ہوا ہے رب کی بارگاہ میں ایمان والوں میں، میرے آقا کی امت میں.
میرے بھائی محبت ہر زمانے کے اندر میں منافقین اور یزیدین نے محبت کے اس جوہر کو امت سے کھینچ لیا. جن راستوں سے آقا کی محبت حاصل ہوتی تھی ان راستوں کو بند کرنے کی کوشش کی کہ صرف مان لو، شریعت پر چل جاؤ. محبت یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو ہرے جھنڈیوں کا نظام ہے، یہ تو ان کا نظام ہے، یہ تو خانقاہ والوں کا نظام ہے، یہ تو پیری مریدی والوں کا نظام ہے. یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ کیا قرآن ہے، عمل ہے، دین ہے، شریعت ہے، فرض ہے، فرائض ہے. نہیں، امت محمدیہ کے قابل ابھی نہیں بنا. فکر کریں ہم کہ رب کی بارگاہ میں بھی ہم اور آپ کو اللہ نے اپنے محبوب کی امتوں کی لسٹ میں لیا کہ نہیں لیا. اور وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لسٹ میں ہم جائیں گے، آقا کی امت کی صورت میں اندراج ہوگا. پورے فارمیلٹی صاحب نے آدھار کارڈ کے پورے کیے، لیکن آپ نے وہاں پر اپنی دستخط نہیں کی. ہوگا بھائی پاس؟ آپ اپنی دستخط کے بجائے پی ایم کی دستخط کروا دو، بنے گا؟ نہیں بنے گا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پیر نہیں چلتا وہاں پر، ہمارا عمل نہیں چلتا، ہمارے روزے، ہمارا علم، ہماری زکات نہیں چلتی کوئی دوسرے کی دستخط. وہاں تو تجھے اپنی دستخط کر تو تیرا آدھار کارڈ پاس ہوگا. ایسے ہی میرے بھائی اپنے ایمان کی صنعت کے لیے میرے آقا پر اپنی ذات کو محبت کے بنیاد کا اظہار اس طرح سے کرے کہ ہمارے پاس میں ہمارے آقا کی محبت اپنی آل اولاد، اپنے بیوی بچے، اپنے کاروبار، اپنے نفع و نقصان. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ان سب سے بڑھ کر ہم آزمائیں گے تم کو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. آزمائیں گے کس بات پر؟ اس کا مقابلہ ہمارے آقا کی اور ہمارے محبوب کی محبت پر پڑے گا. تو تو محبت کا چاہنے والے دعویٰ کرنے والا ہوگا تو آقا کی محبت کی طرف میں آئے گا، سب کو لات مارے گا. اگر یہ تجھ سے نہیں ہوگا تو تیری دستخط ابھی میری لسٹ میں، تیرا آدھار کارڈ نہیں بن سکتا. رب کی بارگاہ کا آدھار کارڈ ہے. بتاؤ آدھار کارڈ کے بغیر حج کو جا سکتے ہیں؟ آدھار کارڈ کے بغیر بنگلہ دیش اور پاکستان کو جا سکتے ہیں؟ آدھار کارڈ کے بغیر کسی دوسرے ملک کا سفر کر سکتے ہیں؟ ارے وہ تو چھوڑ دو، آدھار کارڈ کے بغیر تم ٹرین کا سفر نہیں کر سکتے. کتنا ضروری ہے. اور وہاں کا قانون یہ ہے کہ وہاں تیری دستخط ہونا. وہاں یہ کہہ دے کہ میرے پیر کی دستخط نہیں چلے گا، یہ عالم کی، یہ مسلک کی، یہ جماعت کی، اس کی دستخط نہیں چلے گا. ہٹا بازو، پھینک دیا جائے گا بازو. وہاں تو جاہل اگر ہے، دستخط کرنے کے قابل نہیں ہے تو تھم مار، انگوٹا مار، وہ کام کرے گا. پی ایم کی دستخط نہیں چلے گی، سی ایم کی دستخط نہیں چلے گی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے میرے آقا کی امت میں آدھار کارڈ کے لیے رب کی بارگاہ میں اپنا آدھار کارڈ ایمان والوں کی لسٹ میں لینے کے لیے کان کھول کر سن لو، میرے آقا سے محبت پر اپنے کو پیش کرنا پڑے گا. محبت کوئی مسلک و جماعت کا رخ نہیں، بلکہ سوالات صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. ہر صحابی ایک لمحے کا صحابی ہو تو صحبت مصطفیٰ کی وجہ سے وہ دوسرے لمحے یہ کہتا تھا یا رسول اللہ میں میری جان کے ساتھ آپ پر قربان. فوراً آدھار کارڈ بن جاتا تھا رب کی طرف سے کہ صحابی ہے. تمام دنیا کے اولیاء مل کر ایک منٹ کے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ اسی وقت میں آپڈیٹ ہو جاتا ہے ان کا آدھار کارڈ. یہ خصوصیت ہے صحابہ کی. اور بعد کے لوگوں کے لیے انہیں پھر یہ محبت کے روح کو میرے آقا کے ساتھ نہیں. اب آقا سے محبت کیسے کریں؟ صحابہ کے لیے محبت تو ذات مصطفیٰ سامنے تھی، تو میرے آقا نے اپنی محبت کا راستہ امت کو دے دیا. ابو داؤد شریف کی ترمذی کی روایت ہے، تو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، حسین سے، ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے میں اس سے محبت کرتا ہوں. یا اللہ تو بھی ان سے محبت کرنا. اللہ نے کہا کہ میرے محبوب جو حسین سے محبت کرے، اگر تم اس سے محبت کرتے تو میری محبت اس پر واجب ہے. حدیث ہے آقا نے فرمایا. اس لیے اہل بیت سے محبت. چلو یہ تو احادیث کی بات ہے.
اگر امت کو معلوم ہو جائے اس وقت میں دین کے سارے نظاموں میں اہل بیت کے ساتھ میں محبت یہ سب سے بڑے دین کی حقیقت کا اظہار ہے، اس کو بدعت اور شرک مت سمجھو، اضافے کی دین کی چیز مت سمجھو، اس میں صرف شریک ہو جانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر کے دروازوں کو کھولو اور اپنے گھروں کے اندر میں، اس لیے کہ ہمارے آدھار کارڈ کی سگنیچر ہم کو کرنی پڑتی ہے، کونسلر سے کرا لیے، کلکٹر سے کرا لیے، ایم پی سے کرا لیے، ایم پی سے پی ایم سے کرا لو، نہیں چلے گا، وہاں تو تمہاری ذات اس سے تمہاری دستخط ہونا پڑے گا کہ تم میرے محبوب سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ اب محبوب تو ہمارے درمیان میں ظاہر میں موجود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اصول بنا دیا، میرے محبوب آپ کو تو میں اس دنیا میں، چونکہ دنیا کی زندگی میں صرف انسانیت میں اعلان نبوت کے بعد میں 23 سال رکھوں گا، لیکن اس کے بعد میں امت کو اپنے آدھار کارڈ بنانے کے لیے کچھ فارمیلٹیز کی ضرورت پڑے گی۔ 15ویں صدی میں مسلمان ہوں گے، مسلک اور جماعتوں کے الگ الگ نظام ہوں گے، کوئی کہے گا کہ قرآن کافی، کوئی کہے گا کہ حدیث کافی، کوئی کہے گا کہ شریعت کافی، کوئی کہے گا کہ یہ کرو، اور کوئی یہ پکڑے گا وہ چھوڑے گا، وہ کرے گا یہ چھوڑے گا، گمراہیت تو چلتی رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے انتظام کے لیے فرما دیا، میرے آقا تو امت پر مہربان ہیں، آپ کی مہربانی امت کے لیے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں اس درجے پر معلوم ہے، اس لیے کسی کلمہ کو کے بارے میں یہ اپنے عقیدے کی گمراہی میں مت گرفتار ہو، کیوں کہ اس کو بدعقیدہ جہنمی اور اس کو کافر اور مشرک کہنے سے راز میرے آقا کے قلب مبارک کو تکلیف ہوتی ہے۔ جو حق والا ہوگا وہ سنبھل کر رہے گا، میرے آقا پسند نہیں کرتے، وہ بدعقیدے ہیں، وہ جہنمی ہیں، وہ بن غسلی ہے، نہیں یہ سزا ہوا، میرے غوث و خواجہ نے کبھی یہ بات نہیں کہی، اصلاح تو کی ہے لیکن برا نہیں مانا کلمہ پڑھنے والوں کو، امت کی نفرت نہیں دلایا۔ یہ تو دکاندار ہے جو اپنے مسئلے کو جماعتوں کو چلانے کے لیے امت کو کاٹ رہے ہیں اور اپنی دکانیں چلا رہے ہیں مسئلے کو جماعتوں کی، لیکن جو امتی ہوگا آقا کی امت کی وجہ سے آقا کی ہر کلمہ پڑھنے والے سے وہ محبت کرے گا اور کوشش کرے گا کہ وہ محبت میں وہ بھی اس کو بھی اس کا بھی آدھار کارڈ بن جائے، اس کے لیے وہ بتائے گا کہ تم جس آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہو اس نبی کے ساتھ میں محبت کا راستہ بھی اختیار کر لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ قیامت تک کہ میری امت کے لیے میرے محبوب کی محبت کہ وہ میری نظر میں مومن بنے، آدھار کارڈ ان کا مومنوں کا بنے۔ میں مثال دے رہا ہوں کہ سمجھ میں آ رہی نا، ایز ایگزامپل ہے یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت پر، کیونکہ میرے محبوب کا معاملہ یہ ہے کہ جو ان کا کلمہ پڑھ لے اگر وہ منافق بھی ہو، فاسق و فاجر بھی ہو، گناہگار بھی ہو، تو میرے آقا کی تو چاہت یہ رہتی ہے کہ کسی طرح سے وہ گناہگار ہوگا یا رب تیرا لیکن کلمہ پڑھنے والا تو میرا، اس لیے وہ اس کو جنت میں داخل کروائیں گے اور اپنے حق کو معاف کریں گے۔ تو رب نے قانون بنا دیا، میرے محبوب عزیز علیہ وعنتم حریص بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تم تو اپنی امت کے بارے میں بڑے حریص ہو، تم تو بخش پالیں گے، تمہارے نوازوں کو شہید کرنے والوں کے لیے بھی تم کہہ دیں گے، کافروں مشرکوں کو بھی آپ بچانے کی کوشش کریں گے، آپ کو تو میں نے بنایا ہی رحمت للعالمین، لیکن قانون تو میرا چلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں کہہ سکتے اپنی طرف سے، امت پر وزن نہیں ڈال سکتے، اپنی امت کے بارے میں بڑے مہربان ہیں۔ تو یہ بات کو اللہ تعالیٰ نے محسوس کرتے ہوئے محسوس کیا، اللہ کا معاملہ ہے، کہا قل، کہہ دو میرے محبوب۔ اب میرے آقا نے یا رسول اللہ جبر تو نہیں ہو سکتا، جبر کون سمجھے گا جس کو پہچان نہ ہو، اللہ کے احکامات کو وزن کون سمجھے گا، منافق سمجھے گا، مردود سمجھے گا۔ نماز پڑھنا نہیں وزن ہے، روزے رکھنا وزن ہے، تلاوت کرنا وزن ہے، وزن کون سمجھے گا؟ اور جو سچا مسلمان ہوگا وہ تو ان کو اپنے لیے وزن نہیں سمجھے گا بلکہ اپنی مرضی سمجھے گا، اپنی خوشی سمجھے گا، خوشی خوشی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ منافقین اعمال کرتے ہیں لیکن بوجھ سمجھ کر، اور مومن اعمال کرتے ہیں خوش دلی کے ساتھ میں، خوش دلی کے ساتھ۔ تو میرے محبوب تو اس بات کو گوارا نہیں کرتے تھے، یہ بات نہیں کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
قل میرے محبوب میں حکم دے رہا ہوں کہ آپ کہہ دیجئے. اب اللہ کا حکم جب آ گیا تو میرے مصطفیٰ نے کہا کہ اب تو کہنا پڑے گا. کیا فرمایا؟ قل لا اسألکم علیہ اجری، میں نے تم کو جو کچھ اللہ کا دین دیا ہے، روزہ نماز زکوٰۃ و حج، جو کچھ دین دیا ہوں میں اس کا تم سے بدلہ نہیں چاہتا، میں تم سے بدلہ نہیں چاہتا. پھر اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجری، بدلہ نہیں چاہتا، لیکن صرف یہ اتنا تو کر دو مودۃ فی القربیٰ، میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرو. یہ دین کا بدلہ قرار دیا گیا ہے. کیا قرار دیا گیا؟ دین کا دستخط نہیں آتی ہے تو تھم لگا دو، یہ دین کا بدلہ ہے اہل بیت کی محبت. یہ کوئی مسلک اور جماعت یا شیعہ اور رافضوں کا نظام نہیں ہے، بلکہ تمہارے خدا کے پاس میں اپنا آدھار کارڈ بنانے کے لیے اہل بیت کی محبت کا ثبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز قانوناً بنا دی کہ تم میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو. اب اہل بیت چونکہ قیامت تک رہیں گے، اہل بیت قیامت تک رہیں گے، اہل بیت بھی رہیں گے اور اہل بیت کی محبتوں کے نظام بھی رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی امت پر کرم فرما کر صرف اہل بیت کی وہ اولیاء اعظام کو سعادت اکرام کو دنیا میں قیامت تک کا نہیں بلکہ کربلا کی امت کو دے دی، مولا حسین کی شہادت کی امت کو دے دی. کیا دے دی؟ وہ واقعات میں دے دیے تاکہ وہ اہل بیت کی محبت میں 15ویں صدی میں اگر واقعات کربلا کو یہ سنیں گے، مولا حسین کی شہادت کی باتوں کو سنیں گے، اس کی مجلسیں کریں گے، تو پھر ان کی آنکھوں سے آنسو اور ان کے دلوں کے اوپر اس کے زخم جب پڑیں گے تو یہ اہل بیت کی محبت کی تصدیق ہوگی. میدان کربلا کیا چیز ہے؟ میدان کربلا اصل میں امت کو اپنے ایمان کی تصدیق خدا کی بارگاہ میں اپنا آدھار کارڈ بنانے کے لیے اہل بیت اور آل رسول کے ان نظاموں کے اندر میں مجلسوں میں بیٹھنا، یہ مجلسوں کا سجانا، ان مجلسوں کے اپنے آپ کو حاضر رکھنا اور ان مجلسوں کا اپنے گھروں میں کرنا، ان مجلسوں میں شرکت کرنا، اور پھر کرنے کے بعد میں اہل بیت کی محبت کی وجہ سے دل پر اس کا اثر ہونا، آنکھوں سے آنسو نکلنا اپنی چاہت اور طلب کے ساتھ میں. تو پھر اہل بیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل رسول کو اتنا تصرف عطا فرمایا کہ ان کا نظام آپڈیٹ نظام ہے. کیا نظام ہے؟ سمجھ میں آ رہی کی بات نہیں آ رہی؟ آپڈیٹ نظام ہے. بھئی آج کل آپڈیٹ ہو گیا ہے کمپیوٹر، تو نکاح بھی تو دستخط کے ساتھ میں ہو رہے ہیں. کسی کمپنی سے اگر کوئی کام کرنا ہے انڈیا میں انہوں امریکہ کے اندر میں وہ کر رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ یہاں پر دستخط کر دیں گے، یہاں دستخط کر دیں گے اور وہاں پر دستخط مل جائے کہ مان لیا جائے گا پروف کے ساتھ. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے پنجت پاک اور آل علی اور اولاد علی کو یہ آپڈیٹ نظام عطا کیا ہے کہ ان کی محبت میں تم یہاں مجلس کرو، غوث و خواجہ کی یاد قدر محفلوں کو منعقد کرو، میدان کربلا شہداء کربلا کی یاد کی محفل منعقد کرو، مولا حسین کی محبت کی محفل کو قائم کرو. یہاں تمہارے دلوں کے اوپر تکلیف ہوگی، تمہارے آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، تمہاری رغبت اور تمہارا دل اس کے اوپر پسیجے گا، تو مولا حسین دیکھیں گے اور وہ تصدیق کریں گے کہ یہ ہماری محبت کرنے والے ہیں. یہ آپڈیٹ نظام ہے میدان کربلا کا. کون سا نظام؟ آپڈیٹ نظام ہے. محفل منعقد کے مولا حسین دیکھیں گے اس مجلس کو کہ میری محبت میں جمع ہوئے ہیں اور ان کے دل میری محبت سے بھر رہے ہیں، واقعات کربلا کے اوپر ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. فوراً مولا حسین مولا کی بارگاہ میں، دو جہاں کے مالک کی بارگاہ کے اندر میں کہیں گے، ویریفائی کر دیں گے اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں ہے. اور جو ان کو چھوڑ کر بھاگے، بچنے کی کوشش کرے، چھلے اور چھٹیاں سالگرہ کی تقریبات اور دستر اپنے گھروں میں بچھائے، لیکن ان نظاموں کے لیے فقیر اور فقیر بن جائے، اپنے گھروں کے بڑے محفلوں کو نہ کرے، تو پھر کہیں گے وہ تو تیرا ذوق تھا،
جیسے ہوٹل میں جا کر کھاتا تھا، ویسے خرچ کر کے باورچی ہوٹل میں کھانے کھاتا تھا، ویسے مجلسوں میں جا کر تو کھانے والا تھا، لیکن تیرے گھر میں یہ کہاں ہوا؟ تیرا مسئلہ تو حل نہیں ہوگا۔ تیرے مسئلے کے لیے تیری سگنیچر ضروری ہے، تیرے گھر کے اندر کی مجلس ضروری ہے۔ اس لیے یہ محرم الحرام کو اپنے لیے غنیمت سمجھو۔ اگلا محرم ملے گا نہیں ملے گا، لیکن اپنے گھروں کے دروازے کھولو۔ ہر مسلمان اپنے گھروں کے اندر میں اپنی رغبت اور خوشی کے ساتھ میں یاد حسین کی محفل کو بھلے 10-20 آدمیوں کے لیے کرے، لیکن کرے کیونکہ محرم سے پہلے مرو گے مولا حسین گواہی دیں گے یہ اہل بیت سے محبت کرتا تھا، تیرا آدھار کارڈ بن چکا ہے، اب میرے مصطفیٰ کی امت میں تو شامل ہو چکا ہے۔ جب امت میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی لسٹ میں اگر شامل اللہ نے کر لیا تو جنت تیرے لیے تو واجب ہے۔ نماز پڑھ کر دین پر چل کر اور اپنے آپ کو قتل کروا کر پورا مال لٹا کر بھی کوئی گارنٹی نہیں جنت میں جائے گا، لیکن یہ اہل بیت کی نسبت کی محفل ہے، مولا حسین تصدیق کر دیں گے، کیونکہ مولا حسین پر آل رسول کو غوث و خواجہ کو اللہ نے وہ نظام کیا آبجیکٹ کا کہ وہ اپنے چاہنے والوں کے گھروں پر اپنی محفلوں کو خود اپنی نظروں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ مولا حسین دیکھتے بھی ہیں، چاہتے ہیں تو وہ خود بھی آتے ہیں۔ غوث و خواجہ اور آل رسول اور اولیاء دیکھتے بھی ہیں، اگر وہ خود چاہتے ہیں تو آتے بھی ہیں، اور ان اپنے چاہنے والوں کو خود مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ یہ نظام اسپیشل نظام ہے۔ رجسٹری آفس ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وہاں پر سارے نظام ہوتے ہیں، ایک کلک کرو تو سارا نظام نکل کر آ جائے گا۔ ایسے ہی آل رسول کا معاملہ، اہل بیت کا معاملہ اور اولیاء کا معاملہ۔ عربی خانقاہ محمدی والے کیا ہے؟ میلاد کی محفل کر لے رہے، ٹھیک ہے، تفسیر کے ہفتے چلا لینے کافی ہے، اور وہ کر لے رہے 11ویں کافی ہے نا؟ نہیں۔ پھر تمام اولیاء کی محفلیں کیوں ہوتی ہے گھروں پر؟ خانقاہ میں بھی ہوتی ہے، گھروں میں بھی ہوتی ہے، اور ہر مرید کے گھر میں بھی ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہوتی ہے کہ بات پکی اپنی کرو، رجسٹری پکی ہو، کوئی درمیان کے اندر میں کوئی کسر باقی نہ رہ جائے۔ قیامت کے میدان میں کہیں کہ ہم غوث و خواجہ کے ماننے والے، پنجتن پاک کے ماننے والے اور آقا کے کلمہ پڑھنے والے، سند دو، ڈپلیکیٹ سند آ، یہ پیر کے ہم مرید تھے اور یہ مولانا کے ہم شاگرد تھے، یہ مدرسے سے ہم فارغ، چلانا بازو، یہاں نہیں چلتی تمہاری رجسٹری۔ دنیا میں تو ہوتا تھا کہ ایک پلاٹ پر 4 رجسٹری اکلے نہیں چلتی، جب اصل کلک کیا جائے گا تو پھر کیا دیکھا جائے گا کہ وارث ہے کہ نہیں ہے۔ وارث کا ڈاکومنٹ مستند ہوتا ہے، اور خدا کی قسم دین کے اصل وارث اہل بیت ہے، پنجتن پاک ہے۔ کون ہے؟ خانقاہ محمدی والے پاگل و بے وقوف نہیں ہیں تمہاری مخالفتوں کو برداشت کرنے کے لیے، وہ کچھ جانتے ہیں، غریب نواز ان کو کچھ بتایا ہے، اس لیے اپنے نظام کے پکی رجسٹری کروانے کے لیے اپنے مریدوں کے گھروں پر یہ اولیاء کی نسبتوں کی محفلیں کراتے ہیں، پنجتن پاک کی نسبتوں کی محفلیں کراتے ہیں۔ موقع ہے، اب تم پاگل پر سمجھو یہ کیا کھانے پینے کے لیے کہ خانقاہ محمدی والے تمہارے کھانوں کے محتاج ہیں؟ غریب نواز تم اپنی چوکھٹ پر اتنا کھلاتے ہیں، خدا کی قسم سال کے 12 مہینے کہ بتاؤ ان نظاموں میں چلنے والوں کو ایک کو بھی ایسا ہو کہ جس کی رغبت کھانے کی طرف میں ہو، کبھی آزمانا ہو تو آزما کر دیکھ لو۔ خانقاہ محمدی والے اور لوگوں کی بات نہیں کرتے، ذمہ داری نہیں لیتے، لیکن خانقاہ محمدی والوں کو آپ بلائیے مجلس کے لیے، اور آپ صرف وہاں پر ان کو پانی پلا کر بھیج دیجئے، ایک بھی اعتراض نہیں کرے گا بھئی کیوں بلائے مر کھانا کیوں نہیں نکالے، کیونکہ دل بھر دیا ہے غریب نواز نے پنجتن پاک کو۔ یہ کیوں کروا رہے ہیں یہاں پر؟ اس لیے کہ اصل جو وارث ہیں ان کی دستخط کے ساتھ تمہاری رجسٹریاں رجسٹرڈ کرنے اور کوئی گنجائش اس میں نہ رہے، کوئی گنجائش اس کے اندر میں نہ رہے، اس کے لیے پکی رجسٹری کا نظام ہے خانقاہ محمدی کا، کہ ان کی گواہ، ان کی شہادتیں، کبھی غریب نواز کے نام کی محفلیں، کبھی غوث الاعظم کے نام کی محفلیں، اور کبھی مولا حسن کے نام کی محفلیں، اور کبھی غدیر قم کی محفلیں، اور کبھی غوث الاعظم کے نام کی محفلیں، اور کبھی راجن شاہ ولی کے نام کی محفلیں۔
ایک ہی دستخط کافی، جب اتنی دستخطیں میرے مریدوں کے اوپر ہو جائے گی، ہاں یہ میرے اولیاء کی محبت نے اپنے گھروں کے اندر میں کیا تھا محفل، کوئی پکی بات ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ کچا نظام نہیں ہے، کوئی کر رہا اپنے مسلک و جماعت کی وجہ سے، تو خدا کے پاس میں کہاں قابل قبول ہے؟ ان کی محبت میں، ان کی عظمت میں اپنے گھروں کے اندر محفل کروا رہا ہے، تو بولو ڈاکومنٹس بالکل صاف ہے کہ نہیں ہے؟ اور ڈاکومنٹس کے اعتبار سے ہمارا پیر بولا، ہماری جماعت بولی، ہماری مسلک بولی نہیں، بلکہ جو وارث ہے اصل پنجتن پاک کہنے والے، اب اس رخ کے اوپر کہے کہ خانقاہ محمدی والے بھی شیعہ کوئی پرواہ کی بات نہیں، اپنی تصدیق سمجھتے ہیں۔ کیوں کہ ہمارے اپنے بچوں کے اور ہمارے اپنے نظام کے اور امت کے وہ افراد جو اس نظام پر اعتماد کرتے ہیں، ان کو ہم پکا نظام دینا چاہتے ہیں، ان کے ڈاکومنٹس کے اندر میں کوئی کچا پن رکھنا نہیں چاہتے، پکا نظام، رجسٹری پکی ہو، اصل وارث تک ڈاکومنٹ پہنچا دیں۔ جو وارث ہے، کون ہے وارث؟ پنجتن پاک ہے۔ بھئی کسی کو طہارت وغیرہ محسوس ہوئی تو ادھر ہے، دیکھو طہارت خانہ وغیرہ جا سکتے، پریشانی نہیں۔ عشاء کی نماز بھی یہاں پر ہوگی، عشاء کی نماز بھی ہوگی یہاں پر انشاءاللہ، آپ لوگ فکر مت کیجئے، 3-4 آدمی جا کر مسجد میں پڑھ لیں گے اور باقی لوگ یہاں پر سب بنائیں گے۔ عشاء کے بعد میں اطمینان کے ساتھ میں بیٹھو کہ مجلس ختم ہونے کے بعد میں نماز عشاء یہیں پر ہوگی۔ تو سمجھ میں آ رہی بات؟ تمام اولیاء کی، بھئی یہ لوگ چشتی ہے تو خالی چشتی اولیاء کا نظام نہیں ہے، بلکہ تمام اولیاء کے نسبتوں کی، چاہے چشتی ہو کہ قادری ہو کہ صابری ہو، سہورتی ہو، رفائی ہو، جو بھی اولیاء ہو، وہ مولا علی کے سپاہی ہے، ہر ولی علی والا ہے، اور پھر اصل رجسٹری آفس مولا علی کی ہے۔ کس کی ہے؟ مولا علی۔ اسٹامپ وہاں کا ہونا پڑے گا، اور رب جس اسٹامپ کو قبول کرے گا، قل لا اسألکم علیہ اجر مودۃ فی القربى، رجسٹرار خدا کی قسم مولا علی کا دفتر ہے، جو وہاں تک نہیں پہنچا، ادھر کا ادھر اپنے مریدوں کو میں چھونا تم کئی کو، اور میرا سلسلہ یہ آخری سلسلہ اور آگے کی ضرورت نہیں، وہ پنجتن پاک کا نام نہ کھولو، کیوں کہ لوگ شیعہ رافضی کہہ دیں گے، وہ ایران والے پھر یہ کریں گے، یہ وہابی اور نجدی ویسا کریں گے، اس خوف اس ڈر کے اندر میں نہیں غدیر قم کا اہتمام مت کرو، اور یاد حسین مت کرواؤ، کیوں کہ وہ مسلمان ایسا بول دیں گے، وہابی ایسا بولیں گے، تو یہ لوگ رافضی اور شیعہ بول دیں گے۔ ڈر اور خوف والا علی والا کہاں ہے؟ وہ علی کا سپاہی تو وہ ہوتا ہے جو اپنے ڈاکومنٹس کو کلیئر کرواتا ہے پورا، کہ کوئی کسر باقی نہ رہے، اور خدا کی قسم پنجتن پاک اور آل رسول اگر سرٹیفائیڈ کر دیں تو وہ رجسٹرار ہے، رجسٹری کے آفس ہے وہ، جن سے کلیریفیکیشن مولا علی کی بارگاہ سے کسی کو مل جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس رجسٹری کو اور اس آدھار کارڈ کو قبول کرے گا۔ اس لیے تو جہاں کے مالک میرے آقا نے قل لا اسألکم علیہ اجر مودۃ فی القربى کی آیت شریفہ کو نازل فرمایا کہ میرے محبوب اپنی امت میں قرآن پاک میں ہماری طرف سے اعلان کر دیجئے۔ کیا اعلان کر دیجئے؟ کیا اعلان کر دیجئے؟ کہ میں تم سے کچھ بدلہ نہیں چاہتا ہوں، لیکن صرف یہ چاہتا ہوں، بدلہ تو تم مجھے نہیں دے سکتے، لیکن بدلے کا بدل آسان میں تمہارے لیے کر دیا کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، میری عطرت سے محبت کرو، اور اہل بیت میں مولا حسین نہیں ہے، مولا حسن علیہ السلام نہیں ہے، سید کائنات نہیں ہے، تو پھر کون ہے؟ مولا علی نہیں ہے تو کون ہے؟ اور پھر ان کے عالم میں یہ آپڈیٹ نظام اس صورت کے ساتھ میں دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قیامت تک کے لیے رجسٹری آفس تو کھلا رہنا ضروری ہے نا، اس کے لیے کھلا رہے گا آل علی اور اولاد علی کا نظام، قیامت تک اولیاء دنیا میں آتے رہیں گے، اور اولیاء جو ہوں گے کیا ہوں گے؟ وہ علی کی رجسٹری آفس کے وہ اتھورائز، وہ پاورفل نظام ہوں گے ان کے، کہ کسی علاقے کے اولیاء بھی اگر ان کے ایمان والے ہونے کی تصدیق کر دے تو ان کی تصدیق مولا کی بارگاہ میں قبول ہوگی، غوث الاعظم کی بارگاہ میں قبول ہوگی، غریب نواز کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اس لیے اپنے ڈاکومنٹس کو کچے مت رکھو، بلکہ پکے کرنے کے لیے مودۃ فی القربى کا اہتمام، اپنی ذات سے، اپنے دل اور اپنے عقیدوں کے اندر میں اہل بیت کی محبت کو بساؤ، نہ خوف کرو نہ ڈر کرو، ایک ملک والے کالے کپڑے والوں سے ڈر کر، یا پھر ان وہابی سفید اور لال رومال والوں سے خوف کھا کر تم اپنے رجسٹر، اپنے پیپروں کو کچے رکھ رہے ہو،
کچے پیپروں کو لے کر جاؤ تو پھاٹ کر پھینک دیا جائے گا. کیوں؟ وہاں کچے پیپر نہیں چلیں گے. رب دیکھنے والا ہوگا. رب نے قانون بنایا کہ تمہارے لیے پکی رجسٹری کے پکے ڈاکومنٹس یہ ہے کہ وہاں پر میرے اہل بیت کی دستخط اور میرے اہل بیت کی محبت ہونی چاہیے. کیوں؟ اہل بیت کی محبت میرے مصطفیٰ کی محبت کی دلیل ہے. صحابہ کے سامنے میرے مصطفیٰ کی ذات تھی، لیکن اس کے بعد میں پھر اس کے بدل کیا ہوگا؟ وہ اہل بیت کی محبت ہوگی. اب اہل بیت میں پنجتن پاک سب سے آگے. اور اہل بیت کون ہے معلوم ہے؟ امت کو اگر اہل بیت کی محبت کا رخ اگر کسی نظام کے ذریعے سے ملے، خدا کی قسم روئے زمین پر سب سے زیادہ ایمان کا حق کا نظام ہے وہ اہل بیت کی محبت کا. غرض کے لیے ہوگا کہ میں اپنے پیر ہی کو اچھا کہوں، آپ بھی اپنے پیر کو اچھا کہیں، اپنی خانقاہ کو سب سے اعلیٰ سمجھے. لیکن نہیں، جو پنجتن پاک کو، ان کی عظمت کو اور ان کی محبت کو اپنے ایمان کی پہچان بنائے، سب سے زیادہ کوالٹی والا طریقت کا نظام ہے وہ، سب سے بڑی کوالٹی والی خانقاہ ہے وہ، اور سب سے بڑی کوالٹی والی وہ ڈگری ہے اور وہ کاغذات ہے جو کبھی فیل نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام اور اہل بیت کی محبت قیامت تک صرف امت پر اللہ نے فرض نہیں کی، بلکہ وہ صحابہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ صحابہ جو ہمارے فاروق ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ صحابہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے سوالات صحابہ، ان کو بھی اللہ نے حکم فرمایا اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تم بھی علی سے محبت کرو، پنجتن پاک سے محبت کرو. صحابہ کو بھی شرط لگا دی تو 15ویں صدی کے مسلمان چھوٹ جائیں گے؟ نہیں، ہم اپنے بڑے پیر والے ہیں نا جی، اور ہمارا ماشاءاللہ دین بہت ہے، شریعت ہمارے پاس، مسواک کی کاڑی کے بغیر ہم نہیں جیتے، اور ہم بغیر سنت کے زندہ نہیں رہ سکتے. نہیں چلے گا وہاں پر. وہاں کیا چلے گا؟ صحابہ کو شرط لگایا. غدیر قم کے موقع پر تمام صحابہ کے سامنے فرما دیا کہ جن جن کا مولا میں ہوں ان کا مولا علی ہے. صحابہ کو اوپر فرض کیا تھا اہل بیت کی محبت. اور یہ جاہل یہ کہتا ہے کہ اہل بیت کی محبت شیعوں کا نظام ہے. ارے یہ تو اصل سنیوں کا نظام ہے. اتنے مہربان تم کیوں ہوں گے ایران والوں پر کہ بڑی آسانی کے ساتھ میں اپنا خزانہ ان کو دے رہے ہو؟ یہ شیعت نہیں ہے، یہی اصل سنیت ہے. تو گمراہ ہو گیا سنیت کے نام پر، تو جلیبی اور فاتحہ کے پیچھے پڑ گیا اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے پڑ گیا، جس کے لیے اہل بیت کو تو بھول گیا. تیرے رجسٹر کے پیپر کچے ہیں، کل کو پتا چلے گا آنکھ لگی تو. اہل بیت کی محبت صحابہ پر فرض تھی، مولا علی کی محبت صحابہ پر فرض تھی. تو 15ویں صدی کا یہ نماز پڑھنے والا اور 10-20 ہزار مریدوں کو بنا لے کہ یہ پیر علی کو بھلا دے، پنجتن پاک کو بھلا دے، خدا کی قسم گمراہ ہے وہ. اہل بیت کی محبت صحابہ پر فرض تھی تو امت پر فرض نہیں ہے. اور پھر فرض نہیں بلکہ ثابت کرنا پڑے گا، مودۃ فی القربا، ظاہر کرنا پڑے گا. نہیں ہم بھی پنجتن پاک کو مانتے نا، اہل بیت سے محبت کرتے نا. تو پوری زندگی میں کتنا مرتبہ اہل بیت کی محفلیں تیرے گھر میں ہوئی، کتنی مرتبہ ان کا لنگر تیرے گھر میں چلا، کتنی دعوتیں ان کے نام پر ہوئی، اور کتنا تو نے اپنی محبت کا ثبوت دیا، کتنا اپنا جان، اپنا مال اور اپنا سب کچھ ان پر لٹایا. ثابت کر. وہاں تو ثابت کرنا پوچھا جائے گا نا. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے وہ، حساب لے گا خدا. وہاں پر اندھا قانون نہیں چلے گا. اندھا قانون تیرا پیر مان لے گا بیوقوف بنانے کے لیے، لیکن وہاں نہیں چلے گا. وہاں تو پوچھا جائے گا کہ تیرے ذرے ذرے کا ایک ایک حساب وہاں پر تیرے سامنے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. حساب لیا جائے گا، وہاں پر نہیں چلے گا ڈپلیکیٹ نظام. صحابہ کرام کو مولا علی کی مولائیت کے ماننے کا اعلان کرنے کے بعد میں میرے آقا نے، ٹھیک ہے تم سن لیے نا میری بات، بس ختم، چلے جاؤ. نہیں، 1.5 یا 2.5 دن تک غدیر قم کے موقع پر اس میدان میں رکایا.
اور رکا کر سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور معانقہ کیا مولا علی کے ساتھ اور کہا علی تم تو میرے سردار تھے ہی تھے، لیکن آج سے میری اور میری نسلوں کے مولا ہے تم۔ پیشانی کو بوسہ دیا، عمر فاروق نے تصدیق کی۔ اب علی کو ماننا ہی شیعہ اور رافضی بنا دیا، پاگل۔ کہاں ہے تیرا دین، کہاں ہے تیرا ایمان، کہاں گمراہ ہو رہا ہے تو؟ کہاں ہے تیرا غوث و خواجہ کا ماننا، کہاں ہے تیری پیری مریدی، کہاں ہے تو اہل بیت کا چاہنے والا؟ اس کے بعد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اس کے بعد میں اور دوسرے صحابہ جب اعلان فرمایا میرے آقا نے رات ہو رہی ہے، کئی تفصیل بات دوسری ہو جائے گی، رات ہو رہی ہے، کھانے کا کوئی نظامی اتفاق سے روکا تھا، تو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا ایک ایک صحابی آگے بڑھ رہے ہیں، سن لینا کافی نہیں تھا، مان لینا کافی نہیں تھا، بلکہ اظہار کرنا بھی مولا علی کی عظمت کا۔ یہ امت پر پہلے طبقے اور صحابہ پر فرض تھا، تو 15ویں صدی کے مسلمان پر ضروری نہیں ہے۔ غدیر قم کے محفل کا منانا تو غلط اور رافضیت اور شیعت کہتا ہے، شرم آنا چاہیے تجھے، تو گمراہ ہو چکا ہے۔ اظہار کروایا میرے مصطفیٰ نے، ایک ایک صحابی، رات کا اندھیرا ہو رہا ہے، کھانے کا کوئی انتظام نہیں، 70-80 ہزار کا مجمع ہے، 70-80 ہزار کا مجمع ہے۔ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، پہلے یہ کام ہونے دو۔ 3 دن بعضی روایتوں کے مطابق میں ایک 70-80 ہزار کا مجمع ایک ایک آگے بڑھتا اور مولا علی کو کہتا کہ آپ ہمارے مولا ہیں اور ہم آپ کو اپنی نسلوں کا مولا مانتے ہیں۔ ایک پھر رات میں کھانے کا کیسا روایتوں میں، حدیث کی کتابوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ وقت کھانے کا نہیں ہوا کہ دیکھا کہ غدیر قم کے اس میدان کے اندر میں بہترین قسم کے پکوان کی دیگیں پہنچی ہوئی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اپنے نظاموں کو جوڑو، اپنے گھروں میں محفلوں کو کرو، اور ان محفلوں کا انعقاد اپنے گھروں میں اپنی آل اولاد کو نظاموں کے ساتھ جوڑنے میں ہے، کیونکہ قیامت تک کے لیے آؤٹ ڈیٹ نظام ہے تمہاری میری نسلوں کے لیے۔ یہ آپشن اگر اپنی امتوں اپنی نسلوں کو دے کر جائیں گے تو پھر سلامتی ہے ان کے ایمان کی بھی، ان کا بھی اللہ کی بارگاہ میں آدھار کارڈ بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ آج کی رات 10ویں محرم کی رات، میرے بھائی، اولاد کا غم ہم کو معلوم ہے، بیوی بچوں کا غم ہم کو معلوم ہے، بیوی بچوں کا غم ہم کو معلوم ہے، لیکن اہل بیت اطہار اور پنجتن پاک مولا حسین علیہ السلام اور میدان کربلا میں وہ پہنچے ہوئے شہداء کربلا، اور وہ اہل بیت اطہار کی وہ مسرات میری مائیں میدان کربلا میں اس وقت کیا حالت ہوا ہوگا۔ فجر کی نماز کے بعد سے اعلان ہوا، یزیدی کی فوجوں نے الغام کیا، دن بھر کا نظام یہ چلا کہ ایک ایک سپاہی، ایک ایک بچہ بھی معصوم آگے بڑھتا اور کہتا کہ امام حسین ہم زندہ رہے اور آپ شہید ہو جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہماری ماں نے دودھ اس لیے نہیں پلایا۔ اور ہم کیا جواب دیں گے نانا جان کو، اور کیا جواب دیں گے دو جہاں کے مالک کو کہ تم نے اپنی زندگی کی خوشیوں میں رہنے کے لیے میرے نواسے کو شہید ہوتا ہوا دیکھا، ہرگز ہم سے یہ نہیں ہو سکتا۔ ارے وہاں تو جان دیے میدان کربلا میں، اب اپنا مال دینے اور اپنا وقت دینے کو پیچھے ہٹلائیے۔ تو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے کہ چنگیز خان ہے یہ؟ اس لیے میرے بچوں، نجات کا راستہ یہی ہے کہ زندگی میں وقت ہے اہل بیت کی نسبت کی محفلیں، ہر گھر کے اندر میں یاد حسین کی محفل اپنے گھروں میں کرو، کیوں بھی کرو گے نا انشاءاللہ، محروم مت ہو۔ یہ تمہارا میرا اپنا رب کی بارگاہ میں اپنے آدھار کارڈ کا معاملہ ہے، یہ کوئی جماعتی اور کوئی مسلکی نظام نہیں ہے۔ اس لیے سارے حضرات سے اس بات کی درخواست ہے کہ آپ اپنے خاندان والوں کو 10-20 آدمیوں کو بلاؤ، ایک لنگر پکاؤ، خانقاہ والوں کو نہ بلاؤ کوئی بات نہیں، لیکن ان کے ساتھ میں مناقب اہل بیت رکھو، شہداء کربلا کے تذکرے کرو، منقبتیں پڑھو، صلاۃ السلام پڑھو، اور اس کے بعد لنگر حسین کہہ کر ان کو کھلاؤ، تمہارے ثبوت ہو جائے گا محبت کا۔ خانقاہ والوں کو نہ بلاؤ، پیر کو نہ بلاؤ، کوئی بات نہیں، پر یہ تو کرو کوئی مسلمان کا گھر اس سے خالی نہ رہے،
ورنہ قیامت کے میدان میں خدشہ ہے کہ رب چھاٹ کر کہیں یزیدوں میں شامل نہ کر دے گا کہ کھانے پینے کے لیے یزید کی تعریف کرنے والے تم تھے، اور مولا حسین کے معاملے کے اندر میں ان کے مجاہدوں، ان کی شہادتوں پر آنسو بہانے اور ان کے لیے اپنی جان و مال کو قربان کرنے والے تو تم نہیں تھے، محروم ہو جاؤ گے وہاں پر۔ اس لیے میرے بچوں اپنے گھروں کے اندر میں یاد حسین کی محفلوں کے لیے اپنے گھروں کے ناموں کو مجلس کے بعد شاہی صاحب کے پاس میں لکھا دے، نظام بنے گا۔ اگر زیادہ لوگ ہو جائیں گے تو ظہر میں بھی مجلس ہوگی، عشاء میں بھی ہوگی، اور زیادہ ہو جائے تو فجر میں بھی ہوا کرے گی، انشاءاللہ دن میں 3 مجلس ہوں گی، کیا جی شاہد صاحب، ہوا کرے گی، کسی کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ نہیں ہے خانقاہ والوں کو تو اور بھی تو سنی علماء ہیں، اور بھی تو ہمارے سنی بھائی ہیں، ان لوگوں کو جو اہل بیت سے سچی محبت رکھتے ہیں اور جو اولیاء سے محبت اور نسبت رکھتے ہیں، اور بھی پیران ہیں یہاں پر، اور بھی مریدوں اور سلسلوں کے نظام ہیں، اور بھی خانقاہ ہیں، ان سے رابطہ کر کے اپنے گھروں کے اندر بھی یاد حسین کی محفل سے تو کوئی مسلمان کا گھر خالی نہ رہے، اس کی کوشش کرے۔ کیوں کریں گے انشاءاللہ؟ اگر یہ کر لو گے تو پھر کچھ نہ کچھ تم کو اور مجھ کو حصہ مل جائے گا۔ مودۃ فی القربہ، اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب کی آل سے تم محبت کا ثبوت دو، اس کا اظہار کرو۔ یہ کرنا ہم کو اور آپ کو اپنے ایمان کے لیے ضروری ہے اور اپنے آدھار کارڈ کے لیے ضروری ہے، یہ کوئی اضافے کی چیز نہیں ہے۔ اور جو کرنے پر آئیں گے اس رخ کے اوپر، خدا کے دستے غیب کے نظام اس کے لیے کھلیں گے، ان کے چولہے جلتے رہیں گے، فاقہ اور تنگدستیاں ان کے قریب نہیں آئے گی، کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن نظام چلتا رہے گا دستے غیب سے۔ چکی چلی کہ نہیں میرے آقا کے زمانے میں؟ غریب نواز کا نظام چل رہا کہ نہیں چل رہا؟ غوث الاعظم کا نظام چل رہا کہ نہیں چل رہا؟ راجن شاہ ولی کا نظام چل رہا کہ نہیں چل رہا؟ چل رہا کہ نہیں چل رہا؟ گورنمنٹ چلا رہی ہے، حکومت چلا رہی ہے، دستے غیب چلتا ہے آل علی اور اولاد علی کے ساتھ میں۔ اس لیے میرے بچوں اپنے گھروں کے اندر میں تو یاد حسین کی محفل ہر مسلمان اپنے گھروں میں کرو اور کرواؤ تم، اور جو کروانا چاہتے ہیں وہ اپنے نام اپنے گھروں کے نام لکھوا دیجئے، اپنا دن لے لیجئے، انشاءاللہ العزیز خانقاہ محمدی کے تحت میں آپ کے گھروں کی محفل خانقاہ والے خود بھی آ کر کریں گے، اور بھی جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کروائیں، اپنے اپنے علاقوں میں کروائیں۔ کیوں کہ ٹھیکیداری پوری خانقاہ محمدی کی نہیں ہے، مگر محفل تو ہر گھر کے اندر میں ہونا ضروری ہے، ہر گھر کے اندر میں ضروری ہے، کوئی محروم رہنے نہ پائے۔ تمہاری نسلوں کا یہ انتظام ہے، اس سے تم کو اہل بیت کی محبت حاصل ہوگی، تمہارے گھر میں محفل ہوگی، اہل بیت کے واقعات کو سنیں گے، تیرا دل تو سخت اور مردار ہے حرام کھا کر، حرام خوری کی وجہ سے، لیکن تیرے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے، لیکن پردے میں رہنے والی مستورات تیری ماں اور بہن بیٹی وہ رقیق القلب ہوتی، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، وہ آنسو تیری نسلوں کی لاج رکھیں گے۔ کیا رکھیں گے؟ حرام کھانے سے بھی، حرام خوری کی وجہ سے بھی سخت ہو جاتا ہے دل، آنکھوں میں سے آنسو نہیں آتے، اہل بیت کی محبت پیدا نہیں ہوتی، اولیاء کی محبت پیدا نہیں ہوتی، مار لگنے پر روتا ہے، اولاد مرنے پر روتا ہے، باپ آپ کے مرنے پر روتا ہے، لیکن اہل بیت کی محبت میں اس کو کبھی رونا نہیں آتا۔ یہ شقاوت کی علامت ہے، یہ یزیدیت کی علامت ہے۔ اس لیے گھروں میں محفل ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے اہل بیت، تمہارے گھر والے بھی ان باتوں کو سن کر ان کا دل پسیجے گا، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، تمہارے گھر کے لیے اہل بیت کی محبت کے دروازے انشاءاللہ کھلیں گے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ آج کی 10ویں رات تھی، دن بھر کا سارا کارنامے ہوئے ہیں۔ ایک طرف تو امام حسین علیہ السلام کا معاملہ یہ، دوسری طرف میں شہداء کربلا کا معاملہ یہ کہ ایک ایک آگے بڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ سے پہلے ہم کو آگے بھیجیے، آپ سے پہلے ہم کو آگے بھیجیے۔ مولا حسین علیہ السلام کہتے کہ نہیں، ذرا میرا معاملہ ہے، کہتے کہ نہیں اے نواسے رسول، آپ کے ہوتے ہوئے ہم جیے، یہ ہم کو زندگی گوارا نہیں ہے، پہلے ہم شہید ہوں گے۔ مولا حسین علیہ السلام کا وہ نظام کہ میدان کربلا میں کوئی شہید ہوتا تو وہاں پر مولا حسین علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر، اپنے گھوڑے پر ڈال کر، اپنے کاندھے پر ڈال کر اس کو لے کر آتے۔ عباس علمبردار جو امام حسن علیہ السلام، عباس علمبردار مولا علی علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے، نوجوانی کی کڑیل نوجوانی کے عالم میں مولا حسین علیہ السلام بھی ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ اس لیے
کہ امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام میرے آقا کی مشاہبت میں اپنے سینے سے لے کر پیروں تک تھے، اور امام حسن علیہ السلام کمر مبارک سے لے کر سر بال کے مبارک تک میرے آقا کے بالکل ہم مشابہ تھے، لیکن حضرت عباس یہ بالکل بمشابہ مصطفیٰ تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو بڑی محبت تھی۔ جب وہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ چچا جان مجھے بھیجیے، کہا کہ نہیں، تم کو نہیں بھیج سکتا اپنی نظروں کے ساتھ، کہا کہ نہیں میں نہیں رہ سکتا میرے چچا جان، کہ میری نظروں کے سامنے آپ شہید ہو جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، پہلے میں جام شہادت کو نوش کروں گا۔ کہا کہ تم شبیہ مصطفیٰ ہو، میرے نور نظر ہو، کہا کہ نہیں نواز رسول مولا حسین میرے چچا جان یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت زینب نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے بھیا۔ حضرت زینب کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی بہن ہے، مولا علی کی شہزادی ہے، سید کائنات کی شہزادی ہے، پورے مسوات کی قوانین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی انعام فرما رہی ہے، سلام اللہ علیہ فرما رہی ہے۔ جب گئے عباس اور بردار میدان کربلا میں جانے والے شہادت کے لیے گئے، جان بچانے کے لیے جاتے تو خدا کی قسم یزید سارے کے سارے مر جاتے تھے۔ عقیدے کو صحیح کرو، جامع شہادت نوش فرمانے کے لیے گئے، جیسے تم لوگوں نے رغبت سے شربت کیا، آدھوں کو ملا آدھوں کو نہیں ملا تو ذرا دھگدھگی تھی، آتا کہ نہیں آتا نہیں تھی۔ ایسے ہی میدان کربلا میں کو جا کر شہید ہو جاتے تو جو زندہ ہوتے ان کو دھگدھگی ہوتی کہ شاید کہ شہادت کا جام ہم پی سکتے کہ نہیں پی سکتے، آگے بڑھ کر مولا حسین کی بارگاہ میں پہنچ جاتے۔ مولا حسین علیہ السلام نے نتیجے کو تیار کیا، عباس رضوردار کو اور گھوڑے پر سوار کیا، اور حضرت زینب رضی اللہ علیہ السلام کے پاس پہنچے کہ پھوپھی جان جا رہا ہوں میدان کربلا میں جام شہادت کے نوش کرنے کے لیے، سلام ہو سلام کرتے جا رہا ہوں، کڑیل جوان 23-24 سال، شبیہ مصطفیٰ، چاند خدا کی قسم شرمائے۔ مولا حسین علیہ السلام نے اجازت دے دی، مولا حسین علیہ السلام نے اجازت دے دی، سر پر سب صافہ باندھا ہوا ہے اور دستار بندھی ہوئی ہے، شبیہ مصطفیٰ ہے۔ تصور یہ ہوا کہ شبیہ مصطفیٰ کو دیکھ کر یزیدوں کو کچھ سمجھ میں آئے گا، لیکن آنکھوں پر پٹی پڑ جاتی ہے، پٹی پڑ جاتی ہے، موتیا بیل آ جاتا ہے، عشق وہاں سمجھ میں نہیں آتا، وفا اور جفا سمجھ میں نہیں آتی، محبت کے نظاموں کو رافضیت اور شیعہ کہنا شروع کر دیتا ہے۔ کہا کہ جائے میدان کے اندر میں چلے، اور عباس رضوردار تھے، اور جو یزید کی صفوں میں جدر کو نکلتے مولا علی کا خون ہے، مولا حسن کی اولاد ہے، سید کائنات کے نواسے ہیں، ان کی بہادری کا عالم کیا کہ جدر کو دیکھتے ہیں جدر کو جاتے ہیں، ادھر کو صفے کی صفے کٹتی چلی جاتی ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یزیدی فوجوں کے پرخچے اڑ رہے ہیں، قدم کھڑے میدان کربلا سے، اور یہ عباس رضوردار کے مقابلے پر کوئی سامنے ٹکنے کو تیار نہیں۔ بڑے بڑے جہاں مرد سامنے آئے اور زیر ہو گئے، جن میں علی کا خون، ان کی طاقت کا کیا کہنا۔ ہائے ہائے، اس کے بعد مولا علی نے آواز دی کہ میرے پوتے، کیا ہم نے تمہیں اس لیے یزیدیوں کو ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ جام شہادت کے نوش فرمانے کے لیے بھیجا ہے؟ عباس رضوردار اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ پلٹ کر دیکھا کہ کیا معاملہ ہے، متوجہ ہوئے سواحیت کی آواز کی طرف میں توجہ فرمائی تو اسی اثناء کے اندر میں ایک بازو کو جس میں نشان تھا عباس رضوردار کا، ایک شقی یزید نے آ کر تلوار سے اس بازو کو کاٹ دیا۔ جیسے ہی بازو کٹا، اس نشان کو دوسرے ہاتھ میں لیا اور پھر اپنے ہاتھوں کے سہاروں سے نشان کو اونچا رکھا اور لڑتے رہے۔ پھر بھی عالم یہ ہے کہ یزید کی فوجوں کی فوج ایک ہاتھ سے بھی تاب نہیں لا سکتی ہے،
قریب ہے کہ میدان پورا کا پورا صاف ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ شہادت کے لیے آئے ہو یا یزیدیوں کو کاٹنے کے لیے آئے ہو؟ تو پھر عباس بردار نے توجہ فرمائی، تو جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھے، دشمنوں نے دیکھا کہ سامنے سے مقابلہ نہیں کر سکتے، شبیہ مصطفیٰ ہے، کس کی ہمت ہے، چاند اور سورج جن کو سجدے کرتا ہو، اس صورت مقدسہ کے سامنے کون تاولا سکتا تھا؟ آخر جیسے اپنے چہرے بدر کو پھیرا، پیچھے سے وار کیا، اور اس کے بعد میں زمین اپنے گھوڑے پر گر رہے ہیں، اور جیسے ہی گرے، یا ابھی، یہ آواز مولا حسین علیہ السلام کے کان میں پہنچی۔ مولا حسین علیہ السلام سمجھ گئے اور کہا کہ میدان کربلا کا یہ سپاہی اور میرے بھائی مولا حسین کا یہ بیٹا اب شہید ہو چکا ہوگا، شاید مر چکا ہوگا۔ مولا حسین علیہ السلام نے حضرت زینب سے فرمایا کہ میرے بھتیجے کی آواز آئی ہے کہ یا ابھی کہاں ہے؟ حضرت زینب نے کہا کہ جاؤ نانا جان کے ہمشبی کو اٹھا کر لے کر آؤ میدان کربلا سے۔ وہ کڑیل نوجوان جس کی جوانی کا عالم یہ ہے کہ چاند و سورج جس کو دیکھ شرمائے، پہنچے تو حضرت عباس بردار نے کہا کہ چچا پہنچ چکے میدان کربلا میں، اتش کے پیاس لگ رہی ہے، تھوڑا پانی پلا دیجئے، پھر دیکھیے آپ اپنے بھتیجے کے کارناموں کو۔ اتش یہ پیاس لگی ہے، ذرا پیاس لگی۔ نہر فرات تھی، ٹھوکروں میں چشمے اور دریا تھے، لیکن مقصود وہاں پر امتحان دینا تھا، مدد لینا نہیں تھا۔ خدا کی قسم وہ تو یزیدی ہے جو کہتے ہیں کہ پیاسے مرے ہیں، نعوذ باللہ، پیاسے مرے نہیں ہیں۔ خدا کی قسم وہ مولا حسین شہدائے کربلا آج اس چشتیہ منزل میں انہی کے صدقے کا شربت ہم کو پلایا ہے، وہاں اپنے اہل بیت کو نہیں پلا سکتے تھے۔ آج 1500 سال کے بعد میں بھی انہوں نے ہی ہم کو شربت پلایا، اس کے نام کا پیے ہو۔ کہنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام کو تھوڑا سا جھٹکا لگا کہ ہائے میرا بھتیجا جس کو میں بچانا چاہ رہا تھا، جو میرے نانا جان کے شبیہ مصطفیٰ تھا، سیدہ فاطمہ کا لال تھا، مولا علی کا شہزادہ تھا، وہ بھی شہید ہو چکا۔ بڑے لہیم و شہید تھے، اور آپ کے جسم مبارک کو اٹھایا، شہادت کے جسم مبارک کو، اور اپنے گھوڑوں پر ڈالا، اور وہاں سے کاندھے پر سر مبارک کو ڈالا، اور جیسے ہی ڈالا تو گھوڑے سے پیر نیچے لٹک رہے ہیں۔ گھوڑے کو یہ لگائی، آتی ہوئے دیکھ کر حضرت زینب روک کر چیخنے لگی، اے میرے بھائی حسین، تمہارا نور نظر بھی کام آ گیا، شہید ہو گیا۔ مولی نے لکھا ہے کہ اس واقعے سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے داڑھی مبارک کے سارے بال کالے تھے، لیکن عباس علمبردار کے اس جسم مبارک کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر حضرت زینب کے مقتولین کے شہداء کے خیمے میں جب جا کر رکھا، داخل ہوتے وقت میں داڑھی مبارک کے بال سیاہ تھے، لیکن جا کر عباس علمبردار کے شہداء کے جسموں پر اس مقدس جسم مبارک کو رکھا، اور اس مقتل سے نکل رہے ہیں تو دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا امام حسین علیہ السلام کے داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ یہ کیا ہے اس میدان کربلا کے اندر، اب کوئی نہیں بچ سکے، سارے کے سارے ہو گئے۔ معصوم بچوں کی بات آئی، حضرت زینب رضی اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی حسین آپ نہیں جانا، ابھی کچھ لوگ زندہ ہے۔ کہا کہ میری بہن کون زندہ ہے؟ کہا کہ ہمارے بیت اطہار کی عورتیں زندہ ہیں۔ مولا حسین نے کہا کہ ہرگز میں اجازت نہیں دوں گا کہ ان ظالم کتوں اور یزیدوں جن کے نظروں میں حکومت ہے، جن کے نظروں کے اندر میں صرف خون چڑھا ہوا ہے، میں نہیں چاہتا اہل بیت اطہار کی ان عورتوں کے اوپر کوئی آنچ آئے۔ تو کہا کہ اگر ہم کو بھائی میرے جانے نہیں دیتے تو میرے یہ دھنے منے تو بچے ہیں، بچوں کو لے جاؤ۔ اولا محمد کو صاف نے کیا، معصوم بچے 7 1.5 2 سال کے، کہا کہ یہ بچے کیا کریں گے؟
کہا کہ بھائی اپنے نام پر تم قربان کر دو. عورتیں خوب جانتی ہیں کہ ان کو اپنی جان سے زیادہ اپنے معصوم بچوں سے کیسی محبت ہوتی ہے. خود آگ میں گرتی ہے لیکن اپنی اولاد کو بچاتی ہے. کہنے لگے کہ بچوں کو کیا کریں گے؟ کہا کہ نہیں، بچوں سے پہلے تم نہیں جا سکتے ہماری نظروں کے سامنے سے. جائیے میدان کربلا میں پہلے شہید کروائیے. ان معصوم بچوں کو بھی عون و محمد کو گلے میں تلواریں تھی تو زمین سے رگڑتے ہوئے گئے میدان کربلا میں. عون و محمد بھی شہید ہو گئے. مولا حسین علیہ السلام بھی جا رہے ہیں، زندہ ننھے منھے بچے انتظار کر رہے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ شہید ہو گئے، مولا حسین علیہ السلام نے اپنے گھوڑے پر ان کی ناشوں کو رکھا اور ان کے جسم مبارک کو رکھ کر حضرت زینب کو کہا کہ بہن لے، تیرے بچوں کو تو نے خوشی کے ساتھ میں زندہ دیا تھا، لیکن یزید ظالموں نے ان پر بھی رحم نہیں کھایا، بلکہ یہ بھی شہید ہو چکے، تیرے دل کی مراد پوری ہو چکی ہے. شہداء کے پاس ان کے ناشوں کے اوپر جو دیا کرنے لگیا ان شہداء کے جسموں پر. اس کے بعد مولا حسین علیہ السلام آئے، کہا کہ کوئی مرد باقی نہیں ہے. حضرت امام زین العابدین ہے جو بیمار ہے. اللہ کا نظام ہے، منشر مصطفیٰ ہے کہ ان کو ایک کو رکھنا ہے تاکہ ولایت کا نظام دنیا میں ہمیں چلانا ہے. یہ چھوٹ کر مدینے کو جائیں گے اور ان کو حیات دی جائے گی، ان پر صبر کیا جائے گا اور یہ میدان کربلا کی پہچان امت کو کروائیں گے اور غم حسین امت کو سکھائیں گے. غم حسین بتائیں گے. میدان کربلا کے سارے واقعات امام زین العابدین نے امت کو بتایا. غم حسین کے لیے امام زین العابدین کو اللہ نے میدان کربلا میں بچایا، ورنہ تاریخ کو کہاں باقی رکھتے. ان یزیدیوں نے تو اہل بیت اطہار کے خیموں کو اٹھا دیا تھا، آگ لگا دی تھی. تاریخ کہاں رہتی؟ چشمدید گواہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو رکھا. جو اب مجھ سے پوچھو تو میں عقیدے کے ساتھ میں کہوں گا غم حسین امت کو دینے کے لیے زندہ رکھا. غم حسین اہل طریقت اور ولایت کے نظام والوں کی خوراک ہے. غم حسین ماتم حسین کے ہم قائل نہیں ہیں، لیکن غم حسین تو یاد حسین تو ہونا چاہیے. ہر خانقاہ میں، ہر مسجد میں ہونا چاہیے، ہر مسلمان کے گھر میں ہونا چاہیے. یاد حسین اور غم حسین تو ضروری ہے. ماتم حسین کے قائل نہیں ہیں ہم، اس لیے کہ ماتم تو مظلوموں پر کیا جاتا ہے. ماتم تو مظلوموں پر کیا جاتا ہے. مولا حسین خدا کی قسم اہل بیت جو شہداء کربلا ہے وہ مظلوم نہیں ہے. کوئی ان پر ظلم کیا کر سکتا تھا؟ وہ تو خود جام شہادت کو نوش فرمائے. اس کے بعد میں امام حسین علیہ السلام عصر کی نماز سے پہلے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہا کہ بہن صبر کرنا اور ہمت کرنا، اب تمہارا بھائی جا رہا ہے، اس کے بعد میں جو حالات آئیں گے ساری اہل بیت کی عورتوں کو سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے اور کمانڈنگ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. ہمت دلائی. حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تمہاری زبان سے بات کیسی؟ میرے دل کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، آپ بھی جا کر شہید ہو جاؤ گے، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ کہا کہ ہمت کرنا، علی کی اولاد ہے، مولا حسین کی بہن ہے، مولا حسن کی بہن ہے. ہمت کے ساتھ اپنے آپ کو سنبھالنا، صبر کرتے رہنا. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہمت کر کے کہا کہ بھائی دستار گزارنا اپنے بھائی کی، اور پھر گھوڑے پر سواری کی. اور پھر جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو اس کے بعد دیکھا کہ گھوڑے کو ایڑ لگا رہے ہیں تو گھوڑا اپنے پیچھے کے پیروں کو اٹھا رہا ہے لیکن سارے سامنے کے پیروں کو اٹھا نہیں سکا. ایک بار ایڑ لگائی اور 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ، لیکن گھوڑے کو جب ایڑ لگائی جاتی ہے تو گھوڑا سامنے کے پیروں کے بجائے پیچھے کے پیر تو اٹھا رہا ہے. کہا کہ کیا مجبوری ہے اس کو؟ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا تو سامنے کے گھوڑے کے پیروں کو وہ معصوم اور ننھی بچی جو مولا حسین کے سینے پر سونے والی تھی، وہ سیدہ زینب کی نور نظر تھی اور شہر والوں کی لخت جگر تھی. گھوڑے کے پیروں کو اپنے 2 ہاتھوں سے پکڑ کر سینے کو لگا کر کہہ رہی ہے کہ اے گھوڑے دل کہ تیری سوا سے میں دیکھ رہی ہوں کہ تو جس کو بھی لے جاتا ہے تو اس کو زندہ لے جاتا ہے اور واپسی کے اندر میں ان کی ناشوں کو لے کر آتا ہے.
کیا تو میرے بابا جان کو بھی زندہ لے جائے گا؟ تو کیا آپ کا شہید ہوا سو جسم واپس آئے گا؟ میں تجھے جانے نہیں دوں گی۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ سکینہ صبر کر، میری لخت جگر آ میرے پاس میں۔ اچھل کر مولا حسین علیہ السلام کے گود مبارک میں سیدہ سکینہ آئی۔ ذرا سوچو اپنی اولادوں کو سامنے رکھ کر، اپنی اولادوں کو سامنے رکھ کر سوچو تو کچھ سمجھ میں آئے گا۔ جیسے ہی گود میں آئی کہا کہ ابا جان آپ نہ جائیے، معصوم لبوں سے کہا کہ مجھے بھیج دیجئے۔ سیدہ سکینہ تم پر ہماری نسل قربان۔ یا سکینہ کہا کہ میرے بابا جان آپ نہ جائیے، آپ کے بدلے مجھے بھیج دیجئے۔ مولا حسین پر کیا گزری ہوگی اس معصوم بچی کے ان جملوں کی۔ کہا کہ سکینہ نہیں صبر کر، بہت دیر ہو رہی ہے۔ تو کہا کہ دیر ہو رہی ہے، نارا جان انتظار میں ہے، مولا علی انتظار میں ہے، تمہاری ناری سید کائنات وہاں انتظار میں ہے، مجھے جانے دے میری بیٹی۔ بیٹی گود چھوڑنے کو تیار نہیں، گود چھوڑنے کو تیار نہیں۔ میرے ابو جان پھر میں کس کو دیکھوں گی، کس کے گود میں سوں گی، کس کا سینہ میرے لیے تکیہ بنے گا؟ میرے ابو جان مجھے چھوڑ کر نہ جائیے۔ سیدنا مولا حسین علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اپنی لخت جگر کو کھینچ کر اپنے گود سے چھڑا کر سیدہ زینب کو فرمایا کہ زینب میری بہن۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا تو صبر کا دامن بھر چکا تھا۔ کہنے لگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھیا، روئے زمین پر کیا حالات ہے یہ؟ کہا کہ منشا مصطفیٰ یہی ہے اور رب کی مرضی یہی ہے۔ کہا کہ زینب ذرا آگے بڑھنا اور حضرت سکینہ کو ذرا اپنے گود میں کھینچنا۔ حضرت سکینہ ہے کہ مولا حسین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور حضرت زینب ہے کہ کھینچ رہی ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے شفقت سے اپنا دست مبارک سیدہ سکینہ کے سر پر رکھا اور کہا کہ بیٹی حسینی ہو، ہمت سے کام لینا، صبر سے کام کرنا۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ نے بھی جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ کھینچا، سلام اللہ علیہ نے کھینچ کر کہا، امام حسین علیہ السلام رکو پھرانے لگے۔ فوراً حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو فرمایا کہ میری بہن زینب ذرا سن لینا، میری یہ بیٹی معصوم حضرت سکینہ ہے اور اس کو مجھ سے بڑی محبت ہے، مجھ کو اس سے بڑی محبت ہے۔ رات کا اندھیرا ہو جاتا تو میرے سینے کے بغیر یہ سوتی نہیں تھی اور کوئی لمحہ مجھے یاد کیے بغیر نہیں رہتی تھی۔ اب میرے بعد میری بیٹی بہت پریشان ہوگی، اس کا خیال رکھنا اور اس کے بارے میں تو ذرا فکر مند رہنا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ بھیا اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے آگے بڑھیے۔ حضرت سکینہ کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے کر کر بیٹی چیخ رہی ہے، ترس رہی ہے، مولا حسین کو دیکھ رہی ہے اور مولا حسین علیہ السلام ایک گھوڑے پر سوار ہو کر ایڑ لگائی اور جب چلے میدان کربلا کے اندر میں تو آخر میں پھر وہی حال ہوا کہ قریب غروب آفتاب کا وقت ہے، اندھیرا ہونے پر فوجوں کی جنگیں رک جاتی تھی، وقت تھا کہ جنگ رکنے کا ٹائم آ رہا ہے۔ تو فوراً مولا علی مشکل کشا علیہ السلام نے کہا کہ حسین کیا میں نے تمہیں شہادت کے لیے تیار نہیں کیا؟ دیکھو نانا جان انتظار کر رہے دو جہاں کے مالک، اور دیکھو حضرت علی کھڑے ہوئے ہیں، اور دیکھو تمہاری امی جان سید کائنات انتظار میں ہے، کب تک انتظار کراؤ گے ہم کو؟ مولا حسین علیہ السلام نے وہاں پر اپنی رغبت کے ساتھ میں اے ظالمو قتل مت کہو، اے ظالمو مولا حسین کو مجبور مت کہو، وہ تو مالک تھے، بادشاہ تھے اور آج بھی وہ بادشاہ ہے۔ کہنے لگے کہ شہادت قبول ہے۔ جب قبولیت کا اعلان کیا میرے مولا حسین نے تو شمر چل جوشن نے پیچھے سے آ کر آپ کے گردن مبارک کے اوپر حملہ تلوار سے کیا اور نیزے سے برچھیوں سے کیا۔
مولا حسین علیہ السلام گھوڑے سے گرے. گرنے کے بعد میں دیکھا مولا حسین علیہ السلام کے جسم اطہر اور جسم مبارک کو بیٹھ جاؤ.